جناب عبد الرحمن عبد اللہ آپ کے درمیان سے کربلا کے میدان میں غضب کی جنگ کی تھی اور غضب کی جنگ کہتے ہوئے کہا تھا مولا مولا ہمیں زندگی بات قربان کیا جائے اور زندگی عطا کی جائے آپ کے عطا ہو آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے اداداروں یہ تمام سودا ہیں ان کے مسائل بڑے ہیں لیکن یہ مسائل اگر پڑے جائیں تو کافی وقت لگے گا اداداروں یہ احمد بن عبداللہ کا تعاون آپ کے درمیان میں گزر رہا ہے جناب شنادہ مشہور کا تعاون آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے یہ شہدا آئیے جناب حجاج منٹوں سے رکے حجاج سے مشہور کا تعاون آ رہا ہے یہ حجاج سے مشہور وہ صحابی ہے مولا صاحب کہ حسین نے مدینے سے اسے اپنا موطن بنایا تھا اپنا موطن بنا کے جہاں حسین نماز پڑھاتے تھے وہ حجاج نے مشہور آزان دیتے تھے مدینے سے 28 رجب سے لے کر صبح عاشور تک حجاج نے مسجد کا کام کیا تھا لیکن صبح عاشور حسین کے ساتھ حجاج آج تم نہیں آج میرا تمہارا دان دے گا اس کی محفوظی جو ہے اسے جو ہے اپنا لال کا اپنے بیٹے کی اذان کی آواز سننا چاہتی ہے عزادارو لیجیے آپ کے نام میں مجمع کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے جو شہدا ہیں ان کے مسائل ہیں اگر مسائل تفصیلی پڑھا جائے تو کافی وقت لگ جائے گا لہٰذا میں بیٹھے نافع بن حلال اردو میں رکیں گے یہ وہ جناب نافع بن حلال ہیں جن کے بارے میں تاریخ ملتا ہے حسین شب عاشور تنہا چلے جا رہے تھے جناب نافع ساتھ پیچھے پہنچے مولا نے کہا کہاں آ رہے ہو کہ مولا ظالموں کا نرغہ ہے نافع بن حلال کو امام نے دکھایا تھا حلال یہ دیکھو یہاں اکبر مارا جائے گا یہ دیکھو یہاں قاسم کا لاشا کو حوالے گا یہاں دیکھو اونٹ گرے گا یا محمد مارا جائے گا یا عباس کے بازو کاٹے جائیں گے اس کے بعد ایک نشیب میں چلے گئے نشیب میں جانے کے بعد جب واپس آئے نا تو انہوں نے کہا مولا نشیب میں کس سے گفتگو کر رہے تھے تو مولا نے کہا ہلال میری ماں آئی ہوئی ہے اس جگہ کو صاف کر رہی ہے جہاں میں گھوڑے سے گروں گا اسی کا تابوت آپ کے درمیان سے گزرے گا جب تابوت گزرے تو ادب سے جو ہے انہیں آپ کو دیں گے لیکن جناب عمر ابن ابو حسب کعب انصاری کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے وہ شہدا ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے قربانیاں پیش کی تھی عزادارو آئیے لیجیے عبدالرحمان ابن عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان سے ابن عبدالرب کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے یہ دیکھیے یہ 72 شہدا ہیں انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانیاں فاتحہ کے ڈال کر قربانیاں پیش کی ہیں آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے عزادارو ایک تابوت بنا ہو رہا ہے آپ بڑے ادب سے کاندھا دے رہے ہیں لیکن ذرا کے دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں یہی شہدا تھے جو کس کے بسی کے عالم میں تھے کیسے انہیں شہید کیا گیا تھا یہ بھوکے بھی تھے پیاسے تھے اس لیے قید حسین میں 7 تاریخ سے پانی ختم ہو گیا تھا تو یہ صحابی بھی 3 دوست کے بھوکے پیاسے تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر اپنی قربانی پیش کی تھی عزادارو آئیے جناب عبداللہ کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے عزادارو عبداللہ ابن حضرت مسلم یہ جناب مسلم کے بیٹے ہیں جن کی بڑا تاریخ ملتا ہے کہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی بہن رقیہ اب حضرت عباس کی بہن رقیہ کہ 4 نشانیاں 2 کربلا میں 2 کوفہ میں یہ مسلم
رقیہ نے کہا تھا مسلم 2 بیٹے تو کربلا میں شہید ہو، اے مسلم 2 بیٹے تمہارے ساتھ تھے، میں ماں ہوں نا، میں بے چین ہوں کہ میرے دونوں بچے کہاں ہیں۔ عزادارو یہ تابوت کو دیکھیے، آپ کو دیکھ کر رونا نہیں آتا؟ یہ حسین حسن کا وہ قاسم یتیم ہے جسے زندگی میں پامال کیا گیا تھا۔ روایت میں ملتا ہے کہ قاسم زین سے زمین پر آئے، آواز دی چچا چچا، قاسم زمین پر آ گیا چچا۔ ایک جانب سے حسین دوڑے، ایک جانب سے مولا عباس دوڑے۔ اے عزادارو، عربی کے بڑے بڑے سمو والے گھوڑے، جب ان کا ٹاپ قاسم کے جسم پہ پڑتا تھا تو قاسم آواز دیتے چچا چچا چچا، یہ اس کا جنازہ ہے جسے زندگی میں پامال کیا گیا۔ عزادار و حسین سب کے جنازے لے کے آئے تھے، لیکن قاسم کا جنازہ لے کر نہیں آئے تھے۔ جب حسین قریب پہنچے تو آواز دی قاسم میرے لال، تو نظر نہیں آ رہا ہے میرے لال۔ حسین ایک ٹیلے پر آئے، اے قاسم تیرا مجبور چچا تجھے آواز دے رہا ہے قاسم۔ اے میری ماں بہنوں، تمہارے درمیان میں فروائی گئے۔ اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے قاسم تجھے وقت امام آواز دے رہا ہے۔ قاسم کے لاش کے ٹکڑے زمین سے بلند ہوئے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین نے ابا کا دامن بچھایا، قاسم کی کہیں سے انگلیاں اٹھائی، کہیں سے بازو اٹھائے، گٹھری بنائے، لے کر چلے خیمے پر۔ ادھر سکینہ نے کہا بابا میرا قاسم بھیا کہاں ہے؟ حسین نے ابا کر گٹھری رکھے، اب جو کھولا تو اس میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے تھے۔ اللہ آپ کی آوازوں کا بڑی آواز رو لو عزادارو، اے ماں بہنوں، اس بی بی کو خالی نہ جانے دینا جو بی بی رومال لے کر آئی ہے اپنے لال کے مرہم کے لیے۔ عبداللہ ابن حسن، یہ بھی امام حسن کے بیٹے ہیں۔ جب عبداللہ جاتے ہیں، ایک تیر چلتا ہے، یہ پیشانی پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پیشانی پہ ہاتھ رکھنا تھا، ظالم کا تیر پیشانی پہ لگا، عبداللہ کا ہاتھ پیشانی سے پیوست ہو گیا، عبداللہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ابو بکر ابن حسن، یہ بھی امام حسن کے بیٹے، جب بھائی کو خون میں غلطہ دیکھا، یہ آئے اور انہوں نے بھی شہادت دلائی، یہ بھی شہید ہو گئے۔ اے بیویوں آؤ پرسا عزادارو، ذرا سا تابوت ایسے کرو نا، کرو۔ کس کا تابوت؟ مجھے معلوم ہے کس کا تابوت، ارے وہ زینب کے بیٹوں کا تابوت ہے، جس نے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ اے بی بی شہزادی زینب، آؤ تمہارے بچوں پہ رونے کے لیے، اتنی قریب ہے، اتنے غلام۔ 2 جملے پڑھنے تھے،
شہادت نہیں پڑھنی، وقت نہیں ہے۔ مدینے سے زینب چلی ہے تو اون محمد صاحب نہیں ہے، روایت کہتی ہے جب حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا، ایک مقام پہ مولا عباس نے کہا آقا حسین لگتا ہے کوئی آ رہا، خیمے لگا دیے گئے۔ کیا دیکھا عبداللہ اون محمد کی انگلیاں تھامے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ جیسے زینب کو خبر ہوئی کہ عبداللہ اون محمد کو لے آ رہے ہیں، زینب نے کلیجہ تھاما، کہیں ایسا نہیں ہے عبداللہ مجھے لینے تو نہیں آتے۔ ایک خیمے میں زینب کو بیٹھا دیا گیا۔ عبداللہ نے کہا میں شہزادی سے ملنا چاہتا ہوں، اون محمد کو لے کے اس خیمے میں گئے۔ جناب زینب نے کہا عبداللہ اگر لینے کے لیے آئے ہو تو زینب زندہ نہیں جائے گی، کیا سن رہے ہو؟ تو عبداللہ نے کہا شہزادی ہم لینے نہیں آئے، شہزادی ارے آپ کے نانا رسول کی حدیث پر عمل کرنے آئے۔ زینب نے روتے ہوئے کہا پاس میرے عبداللہ میرے نانا کی حدیث کیا ہے؟ کہا شہزادی آپ کے نانا کی حدیث ہے جب سفر پہ نکلا کرو صدقے دیا کرو بی بی۔ ہم دو صدقے لے کے آئے، ایک اکبر پہ قربان کر دینا، ایک آقا حسین۔ اسی بی بی کے لبوں کا تابوت جا رہا اور محمد کا شہزادی کو تابوت کو پرسا دینا۔ اے شہزادی تم پر لاکھوں سلام، تیرے بچوں اونو محمد پہ لاکھوں سلام۔ انہوں نے کربلا کے میدان میں تاریخ ایک مواقع ملتا ہے کہ اونو محمد دریا پہ قبضہ کر لیے۔ قبضہ کرنے کے بعد شہزادی کو خبر ملی، شہزادی مسلح پہ گئی اور کہا اے میرے پروردگار میرے بچے پیاسے ہیں۔ لیکن جب حسین زیر سے زمین پہ آئے نا، مولا حسین دوڑے ہوئے گئے، مولا عباس گئے، اون نے مولا حسین کے سر پہ، عبداللہ نے اون نے مولا حسین کے، محمد نے آقا عباس کے سر پہ ہاتھ رکھے کہا کہ آقا میرے چچا جا کے اماں سے کہہ دیجیے گا کہ ہم نے دریا پہ قبضہ کیا ہے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا ہے، اس لیے کہ مجھے سکینہ کی پیاس یاد ہے۔ آزادہ وہی اونو محمد کا تابوت، کیا کروں گا ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ تفصیلی مسائل پڑھا جاتا۔ آئیے عزادارو عبد الرحمن بن عقیل یہ جناب عقیل کے بیٹے ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں، اے جناب عقیل تم پر لاکھوں سلام، اپنے بچوں کا قصہ لے لو۔ اب تمہارے جعفر بن عقیل یہ بھی جناب عقیل کے بیٹے ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ جعفر بن عقیل جناب عادی ہے، جناب محمد بن عقیل جناب عقیل کے بیٹے کربلا کے میدان میں آقا حسین پہ، جناب محمد بن عقیل یہ بھی جناب عقیل کے بیٹے ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ ابن عقیل یہ جناب عقیل کے بیٹے ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں آقا حسین پہ اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ عزادارو تابوت آپ تیزی کے ساتھ برآمد کریں، تبرکات سامنے لاتے رہیں، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے کاندھوں پر تابوت اٹھا رکھا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے تابوت کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔ عزادارو تابوت برآمد کرتے رہیں، تبرکات سامنے لاتے رہیں۔ آئیے عزادارو اس کا علم ہے جو بیویوں کا سہارا تھا، وہ زانی کا تابوت آ رہا ہے جو بیواؤں کا سہارا تھا۔ یہی اس لیے کسی بیوی کو جب درہ لگتا تھا بیوی ایک ہی آواز دیتی تھی، غازی تیرے جانے کے بعد ہمیں درے مارے گا۔ دو جملے جناب حضرت عباس کے لیے، دو جملے زیادہ نہیں، اس لیے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ ذرا تابوت سامنے آپ لے کے آئیں، مولا عباس کا تابوت سامنے لے کے آئیں۔ دو جملے عزاداروں، ایک واقعہ پر ایک واقعہ، دو جملے واقعے میں سن لے بھائی تیزی کے ساتھ۔ مختار کے درمیان میں ایک ظالم کو پکڑ کے لایا گیا، ظالم سے پوچھا گیا ظالم یہ بتا تو نے کیا ظلم کیا ہے؟ کہا مت بتا، میں نے حسین پہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، ایسا مظلوم میں نے دیکھا نہیں ہے۔ کہا کیا مظلوم؟ مختار کو غش آ گیا، پانی چھڑکا گیا، کہا دیکھو حسین کربلا کے میدان میں زین پہ ڈگمگا نہیں دیتے، کوئی نیزہ مارتا تھا تو حسین بچیوں کی جانب جاتا تھا، کوئی بچی مارتا تھا
حسین نیزوں کی جانب جاتا تھا. اے مختار میرے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر تھا, میں نے سوچا کیا عبداللہ حسین کو مارے, لیکن مختار حسین کے جسم پہ کوئی جگہ خالی نہیں تھی. یہ مسائل جب بھی یاد آئے گا روئیے, حسین کے جسم پہ کوئی جگہ خالی نہیں تھی. میں پتھر مارتا تو کہاں مارتا. مختار میں حسین کے قریب گیا, کتنی حارت سے غازی سے اب عبداللہ حسین کو. مختار میں قریب گیا اور قریب جانے کے بعد میں نے کیا دیکھا, حسین کے وہ لب خالی ہے جسے فاطمہ چوما کرتی تھی. حسین کے وہ لب خالی ہے جسے رسول بوسا دیتے تھے. اے مختار میں نے پتھر کھینچا, حسین کے لبوں پہ مارا, لبوں پہ لگنا تھا. لبوں پہ لگنا تھا مختار, کہ حسین کے لب ہلنے لگے مختار. حسین کے لبوں سے خون جاری ہوا. میں نے سوچا حسین میرے حق میں کچھ بددعا کر رہے ہیں کیا. مختار حسین کتنا کریم تھا. مختار کو غش آ گیا, پانی چھڑکا گیا. بتا اس کے بعد کیسا میرا مظلوم حسین تھا. میں نے پتھر مارا, میں قریب گیا, میں نے کانوں کو لگایا. حسین میرے حق میں بددعا نہیں کر رہا تھا, بلکہ کہہ رہا تھا بات تمہیں جانے کے بعد تیرا بھائی غریب ہو. عباس دیکھ, کوئی پتھر مارتا, کوئی نیزہ مارتا. عباس تیرا غریب ہو گیا. عزیز باب الفوائد کا تابوت آپ کے درمیان سے آزاد گزر رہا ہے. اے باب الفوائد تم پر لاکھوں سلام, تم پر کروڑوں سلام. اے باب الفوائد تو نے کربلا کے میدان میں اپنے قربانیاں پیش کی. عزاداروں تبرکات جیسے جیسے آتے رہے, عزاداروں سے تبرکات کو مگر عزاداروں میری عبداللہ بن علی, یہ مولا کائنات کے, یہ بھی حضرت عباس کے بھائی ہیں جو جناب ام البنین کے بیٹے ہیں. ام البنین 4 قبریں بناتی تھی نا, اب بنانے کے بعد بٹا دیتی تھی. کہتی میں تم پر نہیں رہوں گی, میں تو اکبر پہ رہوں گی, میں تو رون پر رہوں گی, میں تو قاسم پر رہوں گی. جعفر بن علی یہ بھی مولا جناب ام البنین کے بیٹے ہیں, مولا عباس کے بھائی ہیں, جن میں کربلا کے میدان میں اپنی قربانیاں میں کہوں گا. حضرت دیکھیے جناب عثمان ابن علی, یہ جو نام جو دیکھ رہے ہیں نا, یہ مولا حسین کے ایک صحابی تھے جو بڑی قریبی صحابی تھے. اس صحابی پر مولا نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا مولا کائنات کے صحابی. عزاداروں لیجیے آپ کے درمیان میں ابو بکر ابن علی, یہ جناب مولا کائنات کے بیٹے ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. عزاداروں آؤ, اب چند تابوت رہ گئے ہیں, چند بنی ہاشم کے تابوت رہ گئے ہیں جنہیں پرسہ دینا ہے, جنہیں کاندھا دینا ہے. عزاداروں یہ کتنے شہداء کے طرح ہیں, یہی کون شہداء ہیں جنہیں کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کیا گیا تھا. کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی نیزہ مار رہا تھا, کوئی برچیاں مار رہا تھا, کوئی تلوار مار رہا تھا. یہ کیا تھی, ان کی خطا کیا تھی؟ انہوں نے حسین کا ساتھ دیا تھا, اس لیے عبداللہ حسین کو تنہا نہیں چھوڑا. یہ کربلا کے میدان میں عزاداروں تبرکات برآمد کیجیے جو تبرکات آنے والے ہیں, تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بڑے دیر سے اپنے کاندھوں پر تابوت لے کر کھڑے ہیں. عزاداروں تابوت آپ کے درمیان میں, تابوت جو آئے, میں دیکھیں مسائل تفصیلی نہیں پڑھ رہا ہوں, کتنا تفصیلی مسائل پڑھوں گا, اگر تفصیلی مسائل پڑھوں گا تو کافی وقت لگ جائے گا. عزاداروں آئیے دیکھیے تابوت آ رہا ہے. تابوت آپ کے درمیان میں کوئی بھی تابوت ہے تو اسے بوسا دیجیے گا ادب کے ساتھ, اور یہ کہیے گا مولا, یہ مولا کے صحابیوں, مولا کے بیٹوں, ذرا سا روک لو تابوت کو. یہ کون ہے؟ حسین کا وہ اکبر جسے حسین نے نماز شب میں مانگا تھا. یہ کربلا کے میدان میں جب گئے ہیں اکبر, سنیں کربلا
اکبر گئے ہیں. آپ نے کسی نوحہ خان کا ایک نوحہ سنا ہے, قیامت ہے. کیا ہے؟ آگے بڑھو رسول کی کھیتی اجاڑ دو, نیزہ جوان لال کے سینے میں گاڑ دو. نہیں سنو, قیامت ہے, قیامت ہے. اس نے وہاں کہا کہ آگے بڑھو رسول کی کھیتی اجاڑ دو, نیزہ جوان لال کے سینے میں گاڑ دو, زہرا اور علی کے کلیجے کو پھاڑ دو. ارے جلدی کرو, حسین کی سانسیں اکھاڑ دو. گر یہ جدا ہوا تو مر جائیں گے حسین, اگر یہ جدا ہوا سرور کو مارنا ہے تو اکبر کو مار. یہ عزاداروں میری ماں بہنوں لیلا کو پرسا دو دینا. عزاداروں سنو, حسین قریب پہنچے, ایک کلیجے پہ ہاتھ رکھا ہے علی اکبر, کہا میرے لال کلیجے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ کہ بابا کلیجے میں بچی کی علی ٹوٹ گئی. روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین نے کہا اکبر تمہاری کوئی وصیت ہے؟ بہن اور بھائی میں بڑی محبت ہوتی ہے. اکبر نے روتے ہوئے کہ بابا میں مدینے سے چلا تھا تو سغرا سے کہا تھا بابا سغرا تمہیں لینے آؤں گا, میں تو ابھی شہید ہو جاؤں گا, میری سغرا کو ایک بار دکھا دو. حسین نے یوں انگلیاں اٹھائی, میرے لال اب روزے رسول پہ دیکھو کیا سغرا انتظار کر رہی ہے. نہیں بابا. دادی کی قبر پہ دیکھو. نہیں بابا. اتنے میں علی اکبر نے کہا بابا انگلیاں ہٹا لو, سغرا نظر آ گئی. حسین نے کہا بتا کیا دیکھا؟ کہا بابا سغرا چلتے وقت جو میرے قدموں کے نشان دیکھی تھی اسے دیکھ کے کہہ رہی ہے اکبر کب آؤ گے, اکبر میرے بھیا لینے کب آؤ گے. عزاداروں سے کیا معلوم کہ اکبر مارا گیا. حسین نے کلیجے سے برچی کی علی نکالی, جناب زینب درے خیمے پہ گری, حسین میدان میں گرے, کلیجے سے لگایا لے کے چلا, کیا دیکھا زینب چلی آ رہی, زمین میں لٹایا اور لینے کے بعد کہا زینب خیمے میں چلو. لے کے جب خیمے میں پہنچے تمام بیویوں نے علی اکبر کے جنازے پہ واہ اکبر اکبر کا ماتم کیا. دیکھیے تفصیلی مسائل یہ 72 رقموں میں. عزاداروں 2 منٹ کے لیے روکیں, ذرا سا تابوت کو برآمد کروں نا, کوئی بڑے آدمی ذرا سا ہاتھوں پہ لو, ذرا سنو, اٹھاؤ تو سامنے سے ہٹاؤ, سامنے سے بچوں کو دو سامنے سے. یہ کس کا تابوت ہے؟ یہ اس علی اصغر کا ہے جس کی عمر کربلا میں 6 مہینے. آپ بنگال میں رہتے ہیں, مچھلیاں کھاتے ہیں. امام حسین نے تشبیہ مچھلی سے دی, کہا میرا اصغر اتنا پیاسا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے نکالو تو جب تک طاقت ہوتی ہے مچھلی تڑپتی, جب جس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو لبوں کو ہلاتی ہے. میرے اصغر کی وہی کیفیت تھی کہ لبوں کو ہلا کر آواز دے رہا تھا بابا تیرا اصغر پیاسا ہے. یہ میری ماں بہنوں, اگر تو اپنے بچہ ہونا پیار نہ کرنا, رباب تمہارے درمیان بیٹھی ہے. 2 جملے علی اصغر کے. جب علی اصغر کو تیر لگ گیا, حسین در خیمے پر آئے. آپ جار کا شنا پڑھتے ہیں, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حسین 7 بار آگے بڑھے, 7 بار پیچھے. اس
کے بعد جیسے در خیمے پڑے سکینہ دوڑی ہوئی بابا اصغر کو پانی پلا. سکینہ بھی پیاسی. حسین نے ابا کا دامن اٹھایا. سکینہ نے کہا بابا میرے اصغر بھی مار گئے. حسین نے پشت خیمہ پر بس 2 جملے اولاد والا سنو 2 جملے. پشت خیمہ پر قبر بنائی. کربلا کی ریت اتنی گرم تھی کہ دانا گرتا اور بھول جاتا تھا. مقتل میں لکھا ہوا ہے حسین نے قبر بنانے کے بعد اس طرح سے ہاتھ قبر کو پھیرا. رباب نے پوچھا میرے آقا یہ خاک پر ہاتھ کیوں پھیر رہے ہو آقا؟ حسین نے کہا رباب میں دیکھ رہا ہوں کوئی کنکری تو نہیں ہے جو میرے اصغر کے جسم میں چھو جائے. حسین نے جلتی ہوئی خاک اٹھائی. حسین نے قدموں پہ ڈالا میرے لال معاف کرنا. سنو برداشت نہ کر پاؤ. جب سینے تک خاک ڈالی حسین رو رہا ہے. عزادار ہو اس کے بعد اب چہرے کی باری حسین خاک ڈالے تو کیسے ڈالے. حسین نے منہ پھیرا اصغر خدا. لیکن یہی اصغر ہے جب شہداء کے سر شمار ہونے لگے فضا نے کہا رباب تیرے لال کی خیر نہیں ہے. کیا دیکھا ظالم جہاں نرم زمین ہے وہاں نیزہ چھپاتے ہیں. ایک بار رباب نے کلیجے پہ ہاتھ مالے میرے اصغر کی خیر. اتنے میں سغرا رباب نے کیا دیکھا ایک ظالم نے زمین میں نیزہ مارا. اب جب نیزہ نکالا اس میں علی اصغر کا الجھا ہوا ملعون نے زمین پہ رکھا. جسم جدا کیا. رباب آواز دیتی رہی آئے میرا اصغر. بیوی رباب بس آپ کے لال کا پرسہ پیش کریں. لاؤ اس غریب کے تابوت کو لاؤ. اس دکھیاری ماں کے تابوت کو لاؤ. یہ بیویوں سنبھل کے بیٹھنا اور ادب کے ساتھ بیٹھنا. تمہارے درمیان میں وہ بیوی آئی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی. ساتھ میں اس کے 4 سال کی سکینہ بھی ہے جو اپنے لال بابا کا پرسہ لینے آئی ہے جس کے اجتماعاتوں کے نشان ہیں. بہت بھاری تابوت ہے. میں 2 جملے پڑھتا ہوں امام حسین کے لیے. امام حسین آ کے رخصت ہونے کے لیے کھڑے ہیں. میر انیس کہتے ہیں کہ حسین جب کے چلے پاس 2 پہر رنگ نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب کو سن. حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن. سکینہ چھاڑ رہی تھی ہوا کے دامن. نہ آس رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط حسن نے دیا تھا. رباب تجھ کو خدا حافظ. زینب تجھے خدا حافظ. کلثوم خدا حافظ. ذوالجناح پر سوار ہونے کے لیے کھڑے ہیں. عباس حسین سوار ہونا چاہتا. زینب آگے بڑھی. ذوالجناح پہ سوار کیا. ذوالجناح سے کہا تو آخری خدمت ہے. اتنے میں ذوالجناح نے کہا آگے نہیں بڑھتا. حسین نے کہا ذوالجناح یہ آخری زحمت. اس نے منہ پھیر کے اپنے پیروں کی طرف دکھایا. یہ اولاد والوں برداشت کرو. حسین کی سکینہ سنو سے لپٹی ہوئی ہے. میرے پاپا کو
گیا ہے اللہ کی حساب حسین زمین پر آئے بابا آخری بار سینے پہ سلا دو حسین زمین پر لیٹ گئے سکینہ سینے پہ سو گئے تھوڑی دیر کے بعد گھبرا کے اٹھی بابا خدا حافظ حسین نے کہا سکینہ تو نے خدا حافظ کیوں کہا بابا دادی اماں آئی ہیں اب کہہ رہی ہے سکینہ میرا لال بہت پیاسا ہے ادھر جلدی رخصت کرو حسین میدان میں آئے غضب کی جنگ کی ایک بار آواز قدرت آئی حسین جوہر دکھا چکے اب سب دکھاؤ حسین گھوڑے پہ مقاطع میں لکھا ہوا ہے جب نیزہ لگتا تھا حسین برچھیوں کی جانب جاتا حسین برچھیوں کی جانب جاتا اتنے میں عزادار ہو ایک سنسناتا ہوا تیر حسین کے پیشانی پر لگا حسین نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال حسین دین پہ زمین پر آئے تفصیلی مسائل حسین دین سے زمین پر آئے زینب دل زینبیہ پہ آئی مولانا سید علی حسین مدنی کہتے ہیں کہ دل زینبیہ کا زینب بھی کھڑی تھی اور سکینہ بھی کھڑی تھی جناب زینب وہیں کھڑی رہ گئی لیکن شمر جب سینے حسین پہ سوار ہوا سکینہ دوڑی ہوئی میدان میں آئی شمر کے ہاتھوں کو پکڑا ناظر کر میرے بابا کو میرا بابا بہت پیاسا ہے اے عزادارو اس مرد نے سکینہ کے پالوں پکڑا ہوا میں بولنا کیا حسین کی آواز اے میری سکینہ جناب زینب ادھر نشیب کی جانب ہے آخری جملہ نشیب کی جانب ہے زینب دیکھ نہیں پائی شمع عالم نے کہا 1 سال 2 کو ذبح کرنا ایک بھائی کو ایک بہن برداشت کر پاؤ گے دادا نہیں ماں نشیب سے ہمر شمر معلوم نے حسین کے بالوں کو بلا ارے قدیر کا ہوا بلندی پہ آیا جہاں زینب قریب حسین نے کہا زینب خیمے میں جاؤ آخری جملہ پہلا خنجر چلا حسین نے آواز دی اماں تیرا لال ذبح کیا جا رہا ہے اماں آواز آئی حسین میرے زانوں پہ ہی تو ذبح کیا جا رہا لیکن علی نے میرے بازوؤں کو پکڑ رکھا پہلا خنجر چلا آخری جملہ جب آخری میں یا حسین تو سب کو یا حسین کر کے بلند آواز کیجیے حسین پہلا خنجر چلا حسین نے آواز دی اماں پہلا خنجر چلا اماں کو پکارا دوسرا خنجر چلا آواز دی بابا علی مشکل کشا تیرا بیٹا بے دردی سے ذبح کیا جا رہا تیسرا خنجر چلا آواز دی نانا آ کر دیکھو لیکن اس کے بعد عزادارو کسی کو حسین نے آواز نہ دیا جب بھی خنجر چلا حسین نے کہا عباس میرا لال عباس میرا بھائی عباس
حسین، بیکاس حسین، لاچار حسین، تانا حسین، بے سر حسین، ہائے حسین،